آج کے قصے میں اتنا بڑا سبق ہے اور ایسا سبق ہے، آپ کو ایسا سبق زندگی بھر یاد رہے گا، یہ سبق، اور ایسا سبق آپ نے کہیں سیکھا نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس سبق کو سیکھیں اور ویڈیو کو پورا سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کل میں حدیث سن رہا تھا، سنتے سنتے کیا ہوا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں نے ایک قصہ سنا ہوا تھا کچھ دن پہلے۔ ہمارے کرناٹک کے جو ہے بہت مشہور ایک عالم دین ہیں، انہوں نے یہ قصہ سنایا تھا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، پھر میں مکے سے مدینے گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ جب مکہ میں میرا کام ختم ہوا تو مدینے چلا گیا۔ جب مدینے میں ظہر کی نماز سے پہلے پہنچا، اذان ہوئی، پھر میں ظہر کی نماز پڑھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھ کے روئی جو ہوتی ہے نا، کپاس، وہ لے کے پانی میں ڈبو رہا ہے، اپنی زبان پہ رکھ رہا ہے۔ روئی کو پانی میں ڈبو رہا ہے، اپنی زبان پہ رکھ رہا ہے۔ وہ میں دیکھ کر حیران ہوگا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ کیا پرابلم ہے؟ تو میں سیدھا اس کے پاس گیا، جا کر میں نے اسے پوچھا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، میں یہ کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھا، بھائی کیوں، کوئی تکلیف ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے جو بتایا نا، وہ سن کر دماغ ہل گیا میرا پوری طرح سے۔ اس نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے مولانا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، سلائیوا جو ہوتا ہے ہمارا تھوک، وہ بنتا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ایسے ہی میری زبان اگر میں تھوک نہیں بنتا تو زبان سوکھے گی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے پانی میں روئی ڈبو کے اپنے زبان پہ رکھنا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں رکھوں گا تو میری زبان میرے منہ سے چپک جائے گی اندر حصے سے، اور نکلے گی نہیں۔ اگر نکالنے جائیں گے تو پھٹ کے نکلے گی، وہ یا تو آپریشن کر کے کاٹ کے نکالنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، یا اللہ۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی تکلیف، بہت درد کا احساس ہوا میرے دل میں مجھے۔ تو اس نے کہا کہ اسی لیے میں جو ہے وہ روئی کو ڈبوتا ہوں، زبان پہ رکھتا ہوں تاکہ میری زبان سوکھے نہ ہی چپکے۔ یا اللہ، تو کیا کہنے میرے بھائی، ایک بات مجھے بتاؤ، تھوک کو ہم نکال کے تھوک دیتے ہیں باہر، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر اللہ نے تھوک ہمیں دیا نہیں تو کیا حال ہو رہا تھا؟ تو مولانا نے پوچھا اس بندے کو، یہ کب تک کرتے رہو گے؟ تو اس نے کہا زندگی بھر ایسا ہی ہے، میں جہاں بھی جاؤں، کہیں بھی کیوں نہ جاؤں، مجھے ایسے ہی کرتے رہنا پڑے گا، نہیں کروں نا تو میرا نقصان ہے۔ تو پھر میں نے سوچا، تو ایک بات، ہمارے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے، اور وہ بندے کی ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے سب کچھ صحیح سلامت دیا، شکر ہے میرے مولا کا۔ اس کے منہ سے جیسے ہی نکلا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہر چیز کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیسے آئے ہم لوگ؟ جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی اس نعمت کی قدر اس بندے سے پوچھو۔ کسی کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہوتی تو پوچھو آنکھ نہ ہونے پر کیسا لگتا ہے۔ کسی کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہوتی تو پوچھو سنائی نہیں دینا کیسا لگتا ہے۔ کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس سے پوچھو بولنا نہ بولنے پر کیسا لگتا ہے۔ کسی کے ہاتھ سلامت نہیں ہوتے، اس سے پوچھو ہاتھ سلامت نہیں ہونے سے کیسا لگتا ہے۔ کسی کے پیر سلامت نہیں ہوتے، اس سے پوچھو پیر کی طاقت نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے۔ یا اللہ، یہ سن کر جو ہے نا میرا دل و دماغ دونوں ہل گئے۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں۔ کبھی بھی جب آپ کو ایسا لگے نا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو یاد رکھو ان بندے کو دیکھو جو کمزور ہیں، جن کے پاس، تمہارے پاس جو نعمت ہے، سمجھو اگر آپ کے پاس آنکھ ہے، ان بندوں کو دیکھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، ان کو دیکھو جس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے پیر سلامت ہیں، کسی اور کو جس کے پیر سلامت نہیں ہے، اسے دیکھو وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے آنکھ، ہاتھ، پیر سب کچھ سلامت دیے ہیں۔ جو نہ ہے، جو نہیں ہے جس کے پاس، وہ خود شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا۔ ہمارے پاس ہوتے ہم کیوں نہیں شکر ادا کر سکتے اللہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں کیا دیا اللہ نے، کیا کیا ہے اللہ نے میرے لیے آج تک، کون سی دعا قبول کی ہے اللہ نے میری آج تک؟ کوئی دعا ہی قبول نہیں کی، کیا کہنا ہے۔ پھر بھی وہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ہم پر، ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، ہمیں نہیں پکڑتا ہمیں۔ پھر ہم جیسے ہی کہتے ہیں یا اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ کتنا رحیم ہے وہ اللہ۔
جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فرشتے نہیں لکھتے اسے، رکتے ہیں کچھ دیر، تاکہ ہو سکتا ہے میرا اللہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کو منع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا بندہ ایک گناہ سے توبہ کر لے۔ جب ہم توبہ ہی نہیں کرتے تب لکھتے ہیں، جب نیکی کرتے ہیں نا فوراً لکھ لیتے ہیں فرشتے، تاکہ فوراً گناہ نہ کر دے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی نہ چلا جائے۔ کتنا رحیم ہے اللہ۔ تو یاد رکھیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تو آج کے قصے میں جو سبق ملا نا، وہ کیسا لگا ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔